بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج لا گیٹ ٹیسٹ سیریز کا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو HEC کا ریوائز سلیبس جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا۔ ایکچولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ٹیسٹ جو ہوئے ہیں ان میں کوئی اسپیسیفک سلیبس نہیں تھا، تو اس دفعہ پہلی دفعہ پاکستان بار کونسل نے HEC کو سلیبس بنا کے دیا ہے، تو وہ اس دفعہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر لیا تھا۔ آج کے دوسرے لیکچر میں ہم کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان دیکھیں گے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان جو ہے یہ کمپلیٹ بک ہے، تو اس کے بارے میں ہم ایکچولی اسٹوڈنٹس میرے جو لیکچرز ہوں گے لا گیٹ کے حوالے سے، یہ میں کوئی اسپیسیفک MCQs آپ کو نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میرا مقصد ہے آپ کے کنسیپٹس کلیئر کرنا۔ آپ لوگ جو مختلف بکس سے رٹا مار لیتے ہو نا اور پھر پیپر دیتے ہو تو کہتے ہو کوئی MCQs ان بکس میں سے نہیں آیا۔ ایکچولی MCQs انہی بکس میں سے ہوتا ہے، جو ایگزامینر ہے، جو پیپر سیٹ کرنے والا ہے، وہ ورڈنگ چینج کر دیتا ہے اور آپ سمجھتے ہو یہ کہاں سے آ گیا ہے۔ تو آپ لوگ کائنڈلی اس دفعہ سلیبس کم ہے، پہلے اپنے کنسیپٹس کلیئر کریں اور اس کے بعد آپ MCQs والی بکس پہ جائیں۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان۔ میں آپ کے سامنے انڈین ایکٹ 1935 جو ہے وہاں سے لے کر آج 2021 تک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو پاکستان میں کانسٹیٹیوشن ہسٹری ہے، یہ میرا لیکچر نہ صرف لا گیٹ اسٹوڈنٹس کے لیے بلکہ کسی بھی کمپیٹیٹو ایگزامز کے لیے بھی اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ لا کے ریلیٹڈ کوئی بھی کمپیٹیٹو جو ایگزام ہے اس میں کانسٹیٹیوشن یا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان کے بارے میں بہت سارے کوسچنز ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، میں جیسا کہ ہمارے یونیورسٹی کیمپس میں یا میرے کالج میں جب میں کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پڑھاتا ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک سٹوری سناتا ہوں، ایک کہانی سناتا ہوں۔ تو آج بھی میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ ایکچولی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کی یہ میرا لیکچر MCQs ٹائپ ہی ہوگا، مطلب کہ میں وہی پوائنٹس ڈسکس کروں گا جو MCQs میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیٹ اس اسٹارٹ آور ٹاپک۔ فرسٹ آف آل، پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ جو ہے نا وہ انڈین ایکٹ 1935 سے شروع ہوتی ہے، اور یہ انڈین ایکٹ 1935 جو ہے یہ 1933 میں ایک جوائنٹ کمیٹی آف برٹش پارلیمنٹ ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ انڈیا کے لیے ایک آئین جو ہے وہ فریم کرنا تھا۔ پھر 1934 میں 1934 میں یہ کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے، اور جو کہ بعد میں فریم ہو کر انڈین ایکٹ 1935 جو ہے اس صورت میں آئین کی صورت میں ہمارے یہ انڈیا پر سب کانٹیننٹ کے سر پر تھوپ دیا جاتا ہے۔ انڈین ایکٹ 1935 جو ہے اس ایکٹ کے 321 سیکشنز تھے، 321 سیکشنز تھے، 10 سکیجولز تھے۔ یہ ایک انڈیموکریٹک آئین تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، اور اس کا کوئی پریمیبل نہیں تھا۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہم چلتے ہیں انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کی طرف۔ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 جو ہے یہ 3 جون 1947 کا وہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ایک پلان تھا اس کو پروسیڈ کرتے ہوئے انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 جو ہے وہ بنایا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ سب کانٹیننٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے بعد 14 اگست 1947 کو اس کو سب کانٹیننٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی معرض وجود میں آتی ہے، اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بنتے ہیں۔ یہاں پر
کبھی کسی نے نہیں پوچھا ان کو کون اپوائنٹ کرتا ہے. ایکچولی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے تحت فارملی ان کو اپوائنٹڈ بائی کنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ہمارے پہلے گورنر جنرل تھے. پہلی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس میں 79 ممبرز تھے. ٹھیک ہے, اور لیاقت علی خان صاحب پہلے پرائم منسٹر تھے, پہلے وزیر اعظم تھے اور ہیڈ آف کیبنٹ تھے. ٹھیک ہے, اب 14 اگست 1947 کو بننے والا یہ ملک, اس میں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی اس نے جو آئین لیا وہ انڈین ایکٹ 1935 کو ہی اس میں کچھ ترامیم کر کے اور جن کی توثیق کی ہماری کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے, تو ان جو سیکشنز تھے ان کو اڈاپٹ کر لیا ایز اے کانسٹیٹیوشنز. اب اس کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے جو ہیڈ تھے وہ بھی قائد اعظم صاحب ہی تھے. قائد اعظم ایز اے پریزیڈنٹ آف فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان بھی تھے. ہم نیکسٹ چلتے ہیں. پہلے وزیر اعظم چونکہ لیاقت علی خان صاحب تھے, آپ کیبنٹ کے ہیڈ بھی تھے. 14 اگست 1947 سے لے کر 16 اکتوبر 1951 کو آپ کو شہید کر دیا گیا. آپ کا جو دور حکومت ہے وہ 4 سال 2 ماہ اور 2 دن بنتا ہے. اسٹوڈنٹس, یہ جو میں آپ کو ایئرز بتا رہا ہوں, منتھ بتا رہا ہوں, مختلف ان چیزوں کے نیم بتا رہا ہوں, تو یہ آپ کے ایم سی کیوز اسی طرح ہی بنیں گے. ٹھیک ہے, میں صرف وہی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو ایم سی کیوز میں آ سکتی ہیں. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح صاحب, میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا, گورنر جنرلز بھی تھے اور پہلی قانون ساز اسمبلی کے ہیڈ بھی تھے. ٹھیک ہے, اب محمد علی جناح صاحب جو تھے وہ دار فانی سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں 1948 میں, اور ہماری جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی اس کے ہیڈ جو ہیں پھر مولوی تمیز الدین صاحب جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں, اور خواجہ ناظم الدین صاحب ہمارے نیکسٹ جو گورنر جنرل بنتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس, لیاقت علی خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر, خواجہ ناظم الدین صاحب گورنر جنرل, اور ہیڈ آف کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو تھے مولوی تمیز الدین, یہ تینوں مل کر ایک لینڈ مارک کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا قرارداد مقاصد. قرارداد مقاصد جو ہیں وہ پاس ہوتی ہیں. اب اسٹوڈنٹس, قرارداد مقاصد کیا ہیں؟ ایکچولی یہ وہ پرنسپلز ہیں, یہ وہ رولز ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ آنے والے جتنے بھی ہمارے کانسٹیٹیوشنز ہوں گے ان میں یہ بیسک پارٹ پلے کریں گی. ٹھیک ہے, تو خواجہ ناظم الدین صاحب جو ہیں وہ 16 اکتوبر 1951 تک گورنر جنرل رہے. اس کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی صاحب کو شہید کر دیا گیا. پھر ان کے فائنانس منسٹر غلام محمد صاحب کو گورنر جنرل بنا کر خود ناظم الدین وزیر اعظم بن گئے. اسٹوڈنٹس, یہاں سے وہ کھچڑی شروع ہوتی ہے جو اب تک پاکستان میں بنائی جاتی رہی ہے. جیسا جس نے کیا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوا. میں اپنی کلاس کے لیکچرز میں ایک بات بتاتا ہوتا ہوں کہ پاکستان ایکچولی اللہ پاک کے رازوں میں سے ایک راز ہے, اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے. جو اس کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں, کرسی بچانے کے لیے ناظم الدین صاحب جو ہیں وہ خود وزیر اعظم بن گئے, اور غلام محمد جو فائنانس منسٹر تھے ان کو گورنر جنرل بنا دیا گیا. پھر غلام محمد صاحب جو تھے وہ 17 اپریل
1953 کو گورنمنٹ گرا دیتے ہیں, گورنمنٹ برخاست کر دیتے ہیں اور ناظم الدین صاحب کو گھر بھیج دیتے ہیں. یہ ایکچولی اس لیے ہوتا ہے کہ ناظم الدین صاحب گورنمنٹ ہتھیانا چاہتے تھے. ہم تفصیل میں نہیں جاتے. اس کے بعد محمد علی بوگرا صاحب 17 اپریل 1953 کو وزیر اعظم بنائے جاتے ہیں, جو کہ 12 اگست 1955 تک وزیر اعظم رہتے ہیں, اور 12 اگست 1955 کو ان کی حکومت بھی برخاست کر دی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس یہاں پر ایک بات یاد رکھنا کہ جب ناظم الدین صاحب کو غلام محمد گورنر جنرل ان کی حکومت کراتا ہے تو کیبنٹ برخاست نہیں کرتا, صرف وزیر اعظم کو برخاست کرتا ہے, اور اسی کیبنٹ سے محمد علی بوگرا صاحب کو الیکٹ کروا لیتا ہے. اور جب محمد علی بوگرا صاحب کو 12 اگست 1955 میں برخاست کرتا ہے تو کیبنٹ بھی برخاست کر دی جاتی ہے. اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اب کے پولیٹیکل سینیریو میں 58(2)بھی ایک دہشت کی علامت بنا ہوا تھا. بے نظیر کی 2 دفعہ گورنمنٹ گئی, نواز شریف صاحب کی 2 دفعہ گورنمنٹ گئی. تو اس وقت میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آپ نے کچھ نئے نام جو ہیں, ان کے پرانے نام میں آپ کو بتاؤں گا, جیسے گورنر جنرل, پہلے گورنر جنرل تھا, پھر بعد میں یہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اس کا نیا نام ہے. تو جو انڈین ایکٹ 1935 تھا اس کا سیکشن 10 کے تحت غلام محمد نے وزیر اعظم ناظم الدین صاحب کی گورنمنٹ گرائی تھی. یہ 58(2)بھی ہی کی طرح تھا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا جاتا ہے 1954 میں. 1954 میں پاکستان اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس یہ ایسے ہی آپ کو MCQs آئیں گے. اس کے بعد جو سکندر مرزا صاحب ہیں وہ چوتھے گورنر جنرل بنتے ہیں 1955 میں. ٹھیک ہے, اور چوتھے وزیر اعظم جو ہے وہ محمد علی چودھری محمد علی, یہ محمد علی بوگرا صاحب اور چودھری محمد علی 2 الگ الگ شخصیتیں ہیں. یہ 12 اگست 1955 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں, اور 12 ستمبر 1956 کو ان کی حکومت بھی برخاست کر دی جاتی ہے. آزادی کے بعد اب تک 4 گورنر جنرل اور 4 وزراء اعظم تبدیل ہو چکے ہیں. سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب پہلے گورنر جنرل تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد گورنر جنرل جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین بنے. اس کے بعد غلام محمد صاحب جو فائنانس منسٹر تھے وہ بنے. اس کے بعد چوتھے گورنر جنرل سکندر مرزا تھے جو 1955 میں بنے, اور اس کے بعد 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے, اور 2 قانون ساز جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیاں تھیں انہوں نے اپنا وقت پورا کیا. پہلی قانون ساز اسمبلی 1947 سے لے کر 1954 تک چلی. اس کے بعد دوسری قانون ساز اسمبلی 1955 سے لے کر 1956 تک چلی. ٹھیک ہے, تو یہ MCQs اسی طرح ہی بننے ہیں. اس کے بعد 23 مارچ 1956 میں گورنر جنرل سکندر مرزا نے آئین دیا, پہلا پاکستان کو آئین 1956 میں 23 مارچ 1956 میں دیا. یہ جو 1956 کا آئین تھا اس کے میں تھوڑے سے فیچرز آپ کو بتا دیتا ہوں جو ویری امپورٹنٹ ہے. گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے صدر کا عہدہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا, بنایا گیا, اور یہ جو سکندر مرزا صاحب تھے یہ خود ہی گورنر جنرل سے صدر بن کے بیٹھ گئے. اس کے بعد یہ 1956 کا آئین جو تھا وہ یونیکیملزم سسٹم تھا. یونیکیملزم سسٹم ایسا ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے جس میں ایک ایوانی نظام ہو, مطلب کہ جیسے اب بائی کیملزم سسٹم ہے نا, قومی اسمبلی اپر ایوان اور لوور ایوان ہے, اس وقت ایک ہی ایوان تھا.
اس کے بعد مشرقی اور مغربی پاکستان کو برابر سیٹیں دی گئی تھیں، ٹھیک ہے، اسمبلی میں۔ اس 1956 کے آئین میں 243 آرٹیکلز تھے، 13 پارٹس میں یہ ڈیوائیڈ تھا اور 6 سکیجولز تھے اس آئین کے۔ اردو اور بنگالی قومی زبان تھی، پارلیمنٹری ٹائپ آف گورنمنٹ تھی، مشرقی اور مغربی صرف 2 صوبے تھے۔ فیڈرل کورٹ کو پہلی دفعہ نیا نام سپریم کورٹ دیا گیا اور ہائی کورٹ کو پہلے چیف کورٹس کہا جاتا تھا، ان کو اب ہائی کورٹ کہا جانے لگا۔ یہاں پر ہم رکتے ہیں۔ پہلا جو مولوی تمیز الدین صاحب کو جب وہ دوسرے ہیڈ آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھے، جب ان کی حکومت گرائی گئی، غلام محمد نے یہ پہلی حکومت گرائی، تو مولوی تمیز الدین صاحب نے ایک کیس دائر کیا، مولوی تمیز الدین بنام فیڈریشن آف پاکستان۔ 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل نے قومی اسمبلی برخاست کی، تو مولوی تمیز الدین صاحب جو تھے وہ ہیڈ آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رٹ دائر کی گئی، یہ رٹ کیو وارنٹو اور رٹ آف مینڈامس کے تحت سیکشن 223A انڈین ایکٹ 1935 کے تحت چیف کورٹ سندھ میں دائر کی گئی۔ اس وقت تک یہ چیف کورٹ سندھ ہی کہلاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس میں یہ پلی لی گئی تھی کہ ان کو کس وجہ سے جو ہے وہ اسمبلی برخاست کی گئی، اور جو گورنر جنرل ہیں انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، ریٹ آف کیو وارنٹو اور ریٹ آف مینڈامس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد گورنر جنرل کا جب عہدہ ختم کر دیا گیا تو صدر جو تھا وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کہلایا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حسین شہید سہروردی وزیر اعظم بنے، 12 سپٹمبر 1956 کو وزیر اعظم بنے، اور 17 اکتوبر 1957 کو ان کو برخاست کر دیا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم اسماعیل چندری گڑھ 17 اکتوبر 1957 سے 16 اکتوبر 1957 تک وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد سر فیروز خان نون 16 دسمبر 1957 سے 7 اکتوبر 1958 تک وزیر اعظم رہے۔ اب اسی وقت انڈین پارلیمنٹ سے ایک آواز اٹھی تھی کہ اتنی ہم دھوتیاں چینج نہیں کرتے جتنی پاکستان میں وزیر اعظم چینج ہو رہے ہیں۔ ایکچولی جو ہمارا صدر تھا سکندر مرزا صاحب، وہ اپنے ٹینور کو طول دینے کے لیے اور تاکہ کوئی وزیر اعظم اسٹیبلش نہ ہو جائے، بار بار وزراء جو تھے وہ چینج کیے جاتے رہے، اور پھر جب حالات بدلتے ہوئے محسوس ہوئے تو سکندر مرزا نے ایک اپنے دوست کو بلایا۔ وہ دوست کون تھا؟ ایوب خان کو بلایا اور 8 اکتوبر 1958 کو اپنا ہی بنایا ہوا 1956 کا آئین ایبروگیٹ کر دیا، ختم کر دیا اور مارشاء اللہ لگا دیا۔ جنرل ایوب خان کو مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بٹھا دیا۔ اس وقت ایوب خان صاحب پاکستان کے پہلے چیف آف آرمی سٹاف تھے، اس سے پہلے ایک انگریز چیف آف آرمی سٹاف تھا، ویری ینگسٹ جنرل تھے، اور انہوں نے فیلڈ مارشل کا جو عہدہ تھا وہ کریٹ کیا، اپنے لیے بنایا۔ فیلڈ مارشل ایکچولی جو 3 جنگیں جیت چکا ہو اس کو فیلڈ مارشل کہا جا سکتا ہے، لیکن ایوب خان نے کون سی 3 جنگیں جیتی تھیں ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ہمارا مقصد ہے اپنے MCQs کور کرنا، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم اب نیکسٹ چلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو 1956 کا آئین ایبروگیٹ ہوتا ہے تو اسی وقت ایک اسٹیٹ ورسز 200 کیس جو ہے 13 اکتوبر 1958 کو ایک کرمنل اپیل دائر ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ 7 اکتوبر 1958 کو چونکہ سکندر مرزا 8 اکتوبر 1957 کو سکندر مرزا 1956 کا آئین ختم کر چکے تھے، مارشاء اللہ لگا چکے تھے،
اس آئین کے تحت یہ اپیل دائر کی گئی تھی تو وہ اسکندر مرزا کے مارشل لا کی بھینٹ چڑھ گئی. یہ جو ریٹس تھیں یہ ریٹ آف ہیبیس کارپس اینڈ ریٹ آف سیرشوریری تھی. ٹھیک ہے, اب ہم اس کی بھی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, یہ اتنے پوائنٹس ہی کافی ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہم نیکسٹ چلتے ہیں. جب جناب والا ایوب خان صاحب نے حکومت سنبھالی تو اسکندر مرزا نے ان کو چند دن کے لیے 20 دنوں کے لیے وزیر اعظم بنایا. ایکچولی ایوب خان صاحب تمام تر اختیارات چاہتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اسکندر مرزا ایسا نہیں چاہتا تھا. اسکندر مرزا پہلے 3 وزراء چینج کر چکا تھا. اب وہ چاہتا تھا کہ ایوب خان کو بھی ایسے ہی کھڈے لائن لگا دے, لیکن ایوب خان بڑا چلاک بندہ تھا تو اس کو صرف 20 دن کے لیے جب اس نے وزیر اعظم بنایا تو 8 اسکندر مرزا جو تھا 1900 اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. اسکندر مرزا 1971 میں وفات پاتا ہے. یہ اس کو اسکندر مرزا کو جب مارشل لا لگایا گیا یہ تھا 27 اکتوبر 1958 کو, جب ایوب خان صاحب کے کچھ جنرلز اسکندر مرزا کے گھر جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہاں استعفیٰ دے دو ورنہ آپ کو اوپر پہنچا دیا جائے گا. تو اس وقت اسکندر مرزا کے گھر میں جو کچھ چل رہا تھا ہسٹری میں لکھا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہو, یہاں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اسکندر مرزا نے مجبوراً اس پر دستخط کیے, اس کو وہاں سے کوئٹہ بھیج دیا گیا. کوئٹہ سے وہ وہاں سے لندن چلے گئے. 1971 میں اسکندر مرزا نے وفات پائی. پاکستان میں ان کی لاش لانا چاہتے تھے لیکن اس وقت ایوب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, نہ لائی گئی. ایران میں اب وہ دفن ہے. اچھا, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اب ایوب خان صاحب نے 1962 کا آئین دیا. 8 جون 1962 کو ایک آئین فریم کر کے ایوب خان صاحب نے لاگو کیا. یہ آئین جو تھا یہ پریزیڈنشل ٹائپ آف گورنمنٹ جو ہے وہ دیتا ہے. اس آئین کے 250 آرٹیکلز تھے, 12 پارٹس تھے اینڈ 5 سکیجولز تھے. ٹھیک ہے, اس کے میں اس آئین کے 1962 کے آئین کے تھوڑے سے فیچر آپ کو بتا دیتا ہوں. اس آئین یہ پریزیڈنشل ٹائپ آف گورنمنٹ ریپریزنٹ کرتا تھا. اردو اور بنگالی جو تھی وہ ہماری قومی زبانیں ٹھہری. یونیکیملزم سسٹم تھا یہاں پر. انڈائریکٹ ٹائپ آف الیکشن تھا. اسلامی جمہوریہ سے نام چینج کر کے جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. جب پاکستان میں احتجاج ہوا تو دوبارہ نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. 1962 کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس کی جو لسٹ ہے وہ شامل نہیں کی گئی تھی. یہ فنڈامنٹل رائٹس کی جو لسٹ ہے یہ بعد میں شامل کی گئی. ٹھیک ہے, ہاں ایوب خان صاحب نے ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے. پاکستان میں انڈسٹری آئی. اس کے بعد پاکستان دنیا میں ایگریکلچر کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ آیا. پاکستان کا جو نہری نظام ہے ایوب خان کا بنایا ہوا ہے اور یہ پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے. ایون کے رقبے کے لحاظ سے رشیا پاکستان سے کہیں بڑا ہے لیکن اتنا بڑا نہری نظام رشیا کے پاس بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر 1964 میں پہلا جنرل الیکشنز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیتتا کون ہے؟ ایوب خان ہی جیتے گا. حکومت اس کے پاس ہے, ڈنڈا اس کے پاس ہے. ہارتا کون ہے؟ فاطمہ جناح صاحبہ ہار جاتی ہیں. ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, عوامی لیگ تھی, جتنی بھی پارٹیاں تھیں وہ ساری فاطمہ جناح کے ساتھ تھیں لیکن پھر بھی ایوب خان صاحب جو تھے وہ جیت گئے. اس کے بعد نیکسٹ 1965 6 ستمبر 1965 میں ایک اہم واقعہ پیش آتا ہے. انڈو پاک بھارت جنگ ہوتی ہے. یہ جنگ میں کیا ہوا اس کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کریں گے. پاکستان کے حالات دوبارہ خراب ہوتے ہیں. اب ایک بات یہاں پر میں اور بتاتا ہوں. 1965 کی جنگ کے بعد ایک فورن منسٹر ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ ایوب خان کا بڑا اچھا فرینڈ ہے. ایوب خان صاحب آپ نے تصویریں دیکھی ہوئی, ان کے ساتھ سگار جو ہے وہ چینج کرتے تھے. جب حالات خراب ہوئے تو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگاتے ہوئے 30 نومبر 1967 کو پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی جاتی ہے. پھر ایوب خان اور جناب بھٹو کے درمیان انبن ہوتی ہے. بھٹو صاحب جو ہے ایوب خان کے خلاف ایک
احتجاج شروع کرتے ہیں، ملک گیر احتجاج شروع کرتے ہیں، اور بھٹو صاحب کو وہ گالیاں پڑتی ہیں کہ بھٹو صاحب بیچارے 25 مارچ 1969 کو سیکنڈ مارشل لا لگ جاتا ہے، اور بھٹو صاحب حکومت جو ہے وہ یحییٰ خان کے سپرد کر کے خود چلے جاتے ہیں۔ یحییٰ خان جو صاحب تھے وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹو بن جاتے ہیں 25 مارچ 1969 کو۔ اسٹوڈنٹس 30 مارچ 1970 کو یحییٰ خان LFO جاری کرتے ہیں، 1962 کا آئین ختم کر دیتے ہیں اور لیگل فریم ورک آرڈر جاری کرتے ہیں۔ اس لیگل فریم ورک آرڈر کے تھرو 1 یونٹ بھی ختم کر دیا جاتا ہے اور الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ اس الیکشن کے نتیجے میں مشرقی پاکستان جو ہے مجیب الرحمان صاحب 130 سیٹیں لے کر جیتے ہیں، اور مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی صرف 67 سیٹس لیتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اس الیکشن میں واضح طور پر حکومت جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے پاس جاتی ہے، لیکن پھر یہاں پر ایک کھیل کھیلا جاتا ہے، اور 1971 میں پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کہلاتا ہے اور مغربی پاکستان پاکستان کہلاتا ہے۔ اسی دوران یحییٰ خان کی حکومت کے دوران نور الامین صاحب 7 دسمبر 1971 سے 20 دسمبر 13 دن کے لیے 1971 تک صرف 13 دن کے لیے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے تو 20 دسمبر 1971 کو جب نور الامین صاحب کو الگ کر دیا جاتا ہے تو لندن سے اسپیشل طیارے کے ذریعے، اس وقت بھٹو صاحب جو ہیں لندن چلے جاتے ہیں، لندن سے اسپیشل طیارے کے ذریعے بھٹو کو پاکستان لایا جاتا ہے، اور ان کو پہلا وزیر اعظم نہیں بنایا جاتا، سول لا ایڈمنسٹریٹر بنایا جاتا ہے۔ اب جو جالے کرتے ہیں نا، احتجاج کرتے ہیں، رولا ڈالتے ہیں نا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ماشاء اللہ کی گود میں بیٹھ کے بنی، فلاں جماعت ماشاء اللہ کی گود کی پیداوار ہے، تو یہ پیپلز پارٹی تھی، اس کی پہلی جو گورنمنٹ تھی، پہلا جو عہدہ تھا وہ سول لا ایڈمنسٹریٹر تھا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ٹائم آتا ہے 17 اپریل 1972 کا۔ اس وقت ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھٹو صاحب لاتے ہیں، اور بھٹو صاحب اپنے آپ کو صدر ایز اے پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں۔ یہ آئین صدارتی آئین تھا۔ 1972 کا انٹرم کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ پریزیڈینشل ٹائپ آف گورنمنٹ ریپریزنٹ کرتا تھا، اور بھٹو صاحب اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بنا لیتے ہیں، اور پرانے الیکشن پر ہی بھٹو صاحب پھر جو ہے 1973 کا آئین بنایا جاتا ہے۔ اب 1973 کا آئین جو ہے 1973 کا آئین 20 اکتوبر 1972 کو بنایا جاتا ہے۔ 19 اپریل 1973 کو اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، اور 14 اگست 1973 کو 14 اگست 1973 کو یہ جو آئین ہے وہ ایفیکٹو ہو جاتا ہے، اور پہلے الیکشن کے تحت 1973 کے آئین کے تحت پہلے الیکشن کے ذریعے سے جو پہلے الیکشن ہوا تھا یحییٰ خان نے کروایا تھا، اسی الیکشن کے تحت اور 1973 کے آئین کے تحت جناب بھٹو صاحب وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیتے ہیں۔ اب تھوڑے سے ہم فیچرز دیکھ لیں 1973 کے آئین کے۔ 1973 کے آئین میں 280 آرٹیکلز ہیں، 280 آرٹیکلز ہیں، 12 پارٹس ہیں، 12 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور 7 سکیجولز ہیں، 7 شیڈول ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، یہ آئین پارلیمنٹری ٹائپ آف گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ یہ آئین ریٹن فارم میں ہے۔ ہیڈ آف جو گورنمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا اس آئین کے تحت، 1973 کے آئین کے تحت۔ یہ بائی کیمرلزم سسٹم دیتا ہے پاکستان کو، بائی کیمرلزم سسٹم، اس کے تحت
दो ईवान बनाए गए, अपर ईवान और लोअर ईवान। अपर ईवान जो है वो सेनेट कहलाया और लोअर ईवान जो है वो कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली कहलाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कहलाई, ठीक है। और लोअर ईवान जो है वो इलेक्ट होगा, ये डायरेक्ट इलेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट इलेक्शन से जो है ना वो नेशनल असम्बली के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब हम इसके साथ साथ एक चीज और चलाएंगे, 1973 में जो अमेंडमेंट्स हुई थी उनको भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स एक चीज तो मैं अभी आपको बताता चलूं कि पहली 6 अमेंडमेंट जो है वो भुट्टो साहब खुद ही करके गए थे, ठीक है। मैं अमेंडमेंट्स जो है वो डिटेल नहीं बताऊंगा, एक एक लाइन बताऊंगा, वही एमसीक्यूज को मद्देनजर रखते हुए। अगर आप मेरा ये लेक्चर बड़े ध्यान से सुन लेंगे तो मैंने एमसीक्यूज को ही मद्देनजर रखते हुए ये पॉइंट्स बनाए हैं, वो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। भुट्टो साहब ने पहली जो की थी ना अमेंडमेंट वो 4 में 1974 को की गई थी और इसमें रीडिफाइन की गई थी द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान एंड रिमूव रेफरेंस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को खत्म करते हुए जो पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था इसकी बाउंड्रीज रीडिफाइन की गई थी। और इसके बाद दूसरी जो अमेंडमेंट थी वो इंतहाई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। 17 सितंबर 1974 को दूसरी आईनी तरमीम हुई जिसमें मरज़ियों को, अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया और इनको अक़लियत करार दिया गया। इसके बाद तीसरी अमेंडमेंट 18 फरवरी 1975 को हुई, इसमें एक्सटेंड द पीरियड ऑफ डिटेंशन इसको डिस्कस किया गया। फिर चौथी अमेंडमेंट 21 नवंबर 1975 को हुई। फिर पांचवी अमेंडमेंट 5 सितंबर 1976 को हुई। पांचवी अमेंडमेंट हुई 5 सितंबर 1976 को। और छठी अमेंडमेंट जो है जो भुट्टो साहब करके गए थे वो थी 22 दिसंबर 1976। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको डिस्कस किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो 65 साल की उम्र में रिटायर होंगे और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो 62 साल की उम्र में रिटायर होंगे। यहां से फिर वही अंधेरी रात शुरू होती है, एक और मार्शाल्लाह लग जाता है। वो मार्शाल्लाह कौन लगाता है? जनरल ज़िया उल हक साहब लगाते हैं। मैंने आपको एक बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा और ये एक एडमिटेड फैक्ट है, ठीक है। तो अब जो था भुट्टो साहब ये मुल्तान दौरा करते हैं तो यहाँ पर ये ज़ोहराने के लिए जाते हैं, फिर इशाइये के लिए जाते हैं। जब भी देखते हैं एक बड़ा वेल ड्रेस बंदा जो है वो ड्यूटी पे खड़ा है, उनको बुला के पूछते हैं आप इधर क्यों खड़े हो? वो कहता है मैं यहाँ का कोर कमांडर हूँ, मुल्तान का कोर कमांडर हूँ और मेरी ड्यूटी है आपकी सिक्योरिटी, और अगर मैं सिक्योरिटी नहीं करूँगा आपकी तो मैं मतलब कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ। और जब फिर वो टैंकों की वो करते हैं तो टैंकों से निशाना लगवाते हैं। भुट्टो साहब को कहते हैं कि आप भी टैंक से निशाना उनसे लगवाते हैं और जहाँ पर निशाना लगना था वहाँ पर पहले ही एक फटने वाला कोई बारूद रखा हुआ था, उन्होंने क्लिक किया तो वो फटा, तो तालियां बजी के भुट्टो साहब का निशाना ठीक लग गया। अब भुट्टो साहब का निशाना ठीक लगा या ज़िया उल हक साहब का निशाना ठीक लगा, ये आप सब लोग जानते हैं। ज़िया उल हक साहब को कई जनरल्स क्रॉस करवाकर भुट्टो साहब जो थे वो उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 5 जुलाई 1970 को भुट्टो जनरल ज़िया उल हक साहब का निशाना ठीक लगता है और जनरल ज़िया उल हक साहब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। भुट्टो साहब को अरेस्ट किया जाता है, फिर रिहा कर दिया जाता है। भुट्टो साहब जनरल ज़िया उल हक साहब के खिलाफ खूब एहतजाज करते हैं तो इनको दोबारा इनको कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। यहां पर एक मिनट, यहां पर एक केस ला है आसमा जिलानी बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूं। एक्चुअली जब यहिया खान की हुकूमत थी तो
تو یحییٰ خان صاحب کے دور حکومت میں 2 پارلیمنٹیرین 2 کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر ملک غلام جیلانی اور الطاف گوہر صاحب ڈیٹین تھے. ٹھیک ہے, تو مارشل ایڈمنسٹریٹر کے حکم کے تحت یہ ڈیٹین ہوئے تھے اور 22 اپریل 1972 کو 20 اپریل 1972 کو جب مارشل لا ختم ہوا تو ان کو رہا نہیں کیا گیا. تو غلام جیلانی کی بیٹی آسمہ جیلانی جو اب آسمہ جہانگیر کے نام سے مشہور تھی اور الطاف گوہر کی مسز تھیں زرینہ گوہر, ان دونوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور پھر ان دونوں کا جو کیس تھا وہ سپریم کورٹ میں اکٹھا ہو گیا. ہائی کورٹ سے یہ رٹیں خارج ہو گئی اور پھر انہوں نے اپیل کے لیے آئیں. اس کی ہم اور ڈیٹیل میں نہیں جاتے. تو یہ جو تھا یہ ہیبیس کارپس کی ریٹس تھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب جو بھٹو صاحب کو اریسٹ کیا گیا تو نصرت بھٹو بنام فیڈریشن ایک کیس دائر ہوتا ہے. ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگایا اور بھٹو صاحب کو جب گرفتار کر لیا تو بھٹو صاحب کی دوبارہ گرفتاری کے خلاف بیگم نصرت بھٹو نے فیڈریشن آف پاکستان کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو کے اگینسٹ جو ہے وہ دعویٰ ایک رٹ دائر کی. اس کے متعلق اتنا ہی کافی ہے, مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ہونا تھا 1988 کو ضیاء الحق صاحب بہاولپور آتے ہیں, یہاں پر مشقیں دیکھتے ہیں. واپسی پر جہاز میں وہ آموں کی پیٹی میں بم رکھ دیا جاتا ہے اور جہاز کریش کر جاتا ہے. ایکچولی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, آگے چلتے ہیں. آگے پھر کھیل شروع ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا کھیل, ایک کے بعد دوسری باری ایک کے بعد دوسری باری, یہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد یہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ہمارے, وہ ان پولیٹیکل یہ جو لوگ ہیں ان کے پیچھے ان کی خاطر اپنے دوستوں سے لڑائیاں کرتے ہیں. یہ سارے انویسٹرز ہیں, انویسٹ کرتے ہیں اور ملک اور پھر بعد میں کماتے ہیں. یہ کوئی بھی ملک کا نہیں سوچتا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں, اس کے بعد جو ضیاء الحق صاحب کے صدر جب بنے تھے تو 24 مارچ 1985 کو محمد خان جنیجو صاحب وزیر اعظم بنے. اس کے بعد یہ جو تھے یہ 29 مئی 1988 تک وزیر اعظم رہے. صدر ضیاء الحق 16 ستمبر 1978 سے 17 اگست 1988 تک ملک کے صدر رہے. اس سے پہلے وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے. ٹھیک ہے, اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہن بھائی کا وہ کھیل شروع ہو جاتا ہے. تو جنرل الیکشن میں بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 دسمبر 1988 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھاتی ہیں اور ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن جاتی ہیں اور پوری ورلڈ کی مسلم دنیا کی پہلی ہیڈ آف سٹیٹ بنتی ہیں, وزیر اعظم بنتی ہیں. اور اپنے منہ بولے چچا جناب غلام اسحاق خان صاحب کو صدر بنا لیتی ہیں. ٹھیک ہے, غلام اسحاق خان صاحب 17 دسمبر 1988 کو صدر کا حلف اٹھاتے ہیں اور پھر 58 بھی یہاں پر یوز ہوتی ہے اور غلام اسحاق خان صاحب 6 اگست 1990 کو بے نظیر صاحبہ کو گھر بھیج دیتی ہیں. ٹھیک ہے, دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اور نواز شریف, اب بھائیا آ گیا, نواز شریف صاحب 6 نومبر 1990 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں اور وزیر اعظم بن جاتے ہیں. صدر کون ہے؟ وہی غلام اسحاق خان. حکومت چلتی ہے, غلام اسحاق خان صاحب کے ساتھ تھوڑا سا انبن ہوتی ہے. یہ پھر میں ڈیٹیل میں پھر بتاؤں گا کہ یہ پرابلم کیا بنا تھا. ٹھیک ہے, اور 18 جولائی 1993 کو نواز شریف صاحب کو غلام اسحاق خان صاحب 58 بھی یوز کرتے ہوئے ان کو گھر بھیج دیتے ہیں. اور اسحاق خان صاحب جو تھے وہ 18 جولائی 1993 کو وہ بھی عہدہ چھوڑ گئے. یہ کیسے چھوڑ گئے؟ یہ ڈنڈے سے چھوڑ گئے. یہ پھر بعد کی بات ہے. جی تو اسٹوڈنٹس, ہم بات کر رہے تھے امینڈمنٹس کی. بھٹو صاحب کے بعد 7, 8, 9 جو امینڈمنٹ تھی وہ ضیاء الحق صاحب نے کی تھی. 7 جو امینڈمنٹ تھی 16 مئی 1970 کو یہ ہوئی تھی. اس کے بعد 8ویں امینڈمنٹ 11 نومبر 1985 میں آئین میں ترمیم کی گئی تھی اور 58 بھی کو دوبارہ آئین کا حصہ بنایا گیا اور صدر کو اختیار دیا گیا
کہ وہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیزولو کر سکتا ہے، اسمبلی برخاست کروا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو 9th امینڈمنٹ تھی 1985 میں ہی ضیاء الحق صاحب نے شریعہ لا کو سپریم لا آف لینڈ کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ جو تھی یہ ترمیم پاس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد چونکہ ہم بے نظیر کا پہلا دور، نواز شریف کا پہلا دور دیکھا ہے، بے نظیر نے اپنے پہلے دور حکومت میں 10th امینڈمنٹ کروائی تھی، نیشنل اسمبلی کے اجلاس کا ٹینیور جو تھا اس کو فکس کیا گیا تھا۔ یہ امینڈمنٹ 25 مارچ 1987 کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ امینڈمنٹ ہے وہ 1989 میں بل پیش ہوا، قومی اسمبلی میں عورتوں کی سیٹیں بڑھانا چاہتے تھے، لیکن یہ بل جو ہے وہ واپس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 12 امینڈمنٹ 1991 میں سپیڈی ٹرائل کے متعلق تھی، یہ 3 سال جو تھا اس کا ٹینیور کیا گیا سپیڈی ٹرائل کا، یہ نواز شریف صاحب نے کروائی تھی، اور 1997 میں صدر کی 58(2)B کی پاور ختم کی گئی تھی، یہ بھی نواز شریف صاحب نے کروائی تھی، اور نواز شریف صاحب نے 58(2)B تو رہنے دیا، لیکن جو 2B تھا نا وہ ختم کر دیا اور صدر رفیق تارڑ کو بنایا گیا۔ اچھا اسٹوڈنٹس، ٹائم چونکہ شارٹ ہے، میں آپ کو ذرا جلدی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کا دوسرا دور تھا وہ شروع ہوتا ہے 19 اکتوبر 1999 کو وہ دوبارہ اپنے عہدے کا حلف اٹھاتی ہیں، اور 5 نومبر 1996 کو فاروق لغاری صاحب دوبارہ حکومت کو 58(2)B کے تحت اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ صدر فاروق لغاری صاحب جو تھے وہ 14 نومبر 1993 کو حلف اٹھاتے ہیں اور نواز شریف کے صدر کے طور پہ، اور 2 نومبر 1997 کو صدر فاروق لغاری بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وسیم سجاد صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد 17 فروری 1979 کو نواز شریف جو ہے وہ اپنا دوسرا جو دور ہے وہ شروع کرتے ہیں، 17 فروری 1997 کو 1997 کو، اور 12 اکتوبر 1999 کو ماشاء اللہ کی نظر ہو جاتا ہے۔ صدر رفیق تارڑ جو ہے جب دوسرا دور حکومت شروع کرتے ہیں تو اپنے ساتھ صدر جو ہے وہ رفیق تارڑ صاحب کو بناتے ہیں۔ 1 جنوری 1998 کو وہ صدر رفیق تارڑ صاحب جو ہیں وہ حلف اٹھاتے ہیں، اور 20 جون 2001 کو اپنا عہدہ چھوڑ دیتے ہیں، جب جو مارشل لا لگا ہے مشرف صاحب نے لگایا تھا تو اس وقت وہ صدر رہے تھے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ جو تیسرا مارشل لا تھا یہ مارشل لا نہیں تھا بلکہ ایمرجنسی تھی۔ ایکچولی ایمرجنسی اور مارشل لا بھی بہن بھائی ہیں۔ 14 اکتوبر 1999 کو مشرف جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو بن گیا اور ایمرجنسی لگائی۔ اس کے بعد PCO پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر جاری کیا، اور پھر 2002 میں LFO لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا۔ اب لیگل فریم ورک آرڈر کیا ہے یہ ایک لمبا چیپٹر ہے۔ ایکچولی لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت اپنے جو ٹینیور ہے اس کو محفوظ بنایا گیا، اور صدر کے طور پر جو ہے وہ آگے آیا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی 23 نومبر 2002 سے 26 جون 2004 تک وزیر اعظم رہے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہیں جو LFO کے تحت آئے تھے۔ اس وقت ہماری جوڈیشری بھی آزاد تھی، لیکن جوڈیشری نے اسی LFO کے تحت حلف بھی اٹھایا تھا۔ پھر چودھری شجاعت حسین بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا کھیل کھیلا گیا، اور 30 جون 2004 سے 26 اگست 2004 تک وزیر اعظم رہے۔ پھر شوکت عزیز صاحب 28 اگست 2004 سے 15 نومبر 2007 تک وزیر اعظم رہے۔ مشرف صاحب نے بھی 3 وزیر اعظم جو ہیں وہ یوز کیے۔ اب اس دور میں جو امینڈمنٹس ہوئیں وہ میں آپ کو ابھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ اس دور میں 3 جولائی 1997 میں پارلیمنٹ میں ہارس ٹریڈنگ کو ختم کیا گیا، یہ 14ویں امینڈمنٹ تھی، اور یہ نواز شریف صاحب نے کروائی تھی۔ اور اگر کوئی ممبر پارٹی بدلتا تھا تو چیئرمین سینٹ کے پاس اختیار تھا کہ وہ اس سیٹ پر دوبارہ الیکشن کروا سکتا تھا۔ اس کے بعد 1998 میں شریعہ لا سپریم لا آف لینڈ کے طور پر پاس کروانے کی کوشش کی گئی۔ نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی لیکن وہ پاس نہیں ہوا، واپس ہو گیا۔ 1999 میں کوٹا سسٹم ختم کیا گیا اور 20 سال سے 40 سال کر دیا گیا۔ ایکچولی نواز شریف صاحب نے یہ جتنی بھی امینڈمنٹ کی یہ اپنے
جو پی ایم شپ تھی اس کو مضبوط بنانے کے لیے کی تھی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور وہ مشرف کی صورت میں اس کے سر پر لگی۔ 2003 میں مشرف صاحب نے 58(2)B کو دوبارہ بحال کیا اور ایل ایف اے کو قانونی حیثیت دی گئی۔ مشرف صاحب نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ پھر 18ویں ترمیم آئی، 18 اپریل 2010 کو یہ ترمیم پیش ہوئی، 58(2)B کو ختم کیا گیا۔ یہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کیا گیا تھا اور زرداری صاحب نے کیا تھا، جب کہا گیا تھا کہ ایک زرداری سب پر بھاری۔ اس امینڈمنٹ میں 3 چیزیں ڈسکس کی گئی تھی۔ 58(2)B ختم کی گئی، زرداری صاحب نے جب اپنا دور حکومت انجوائے کر لیا تو 58(2)B جو ہے وہ دوبارہ کر دی۔ اس کے بعد صوبوں کو بہت سارے اختیارات دیے گئے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا گیا۔ پھر 22 دسمبر 2010 کو سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف الیکٹورل آفیسرز پاکستان الیکشن کمیشن کے متعلق یہ 19 امینڈمنٹ جو تھی یہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 20ویں امینڈمنٹ ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں، 14 فروری 2012 کو کی گئی اور زرداری صاحب نے جاتے ہوئے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نواز شریف کا تیسرا دور آتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو زرداری کا دور تھا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب 25 مارچ 2008 سے 19 جون 2012 تک وزیر اعظم رہے اور سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہوئے۔ 12 جون 2012 سے 24 مارچ 2013 تک پھر راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں، میاں محمد سمرو صاحب 18 اگست 2008 سے 9 ستمبر 2008 تک صدر رہے۔ اس کے بعد آصف زرداری صاحب، جب مارشاء اللہ ختم ہوا تو سمرو صاحب 18 اگست 2008 سے 9 ستمبر 2008 تک رہے۔ پھر اس کے بعد 9 ستمبر 2008 سے 9 ستمبر 2013 تک آصف زرداری صاحب صدر رہے، ان کے ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم رہے اور 22 جون 2012 سے 24 مارچ 2013 تک راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم رہے۔ اس کے بعد نواز شریف کا نیکسٹ دور شروع ہوتا ہے، تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنتے ہیں، 5 جون 2013 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں اور 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ان کے جو صدر تھے، صدر ممنون حسین صاحب تھے، 9 ستمبر 2013 سے 9 ستمبر 2018 تک صدر رہے۔ نواز شریف صاحب سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب 1 اگست 2017 سے 31 مئی 2018 تک وزیر اعظم رہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ یہ جو میں نے چھوٹے چھوٹے سینٹینس اس لیے بنائے تھے ایکچولی آپ کو ایک تو سمجھ آ جائے اور دوسرا یہی جو ہیں وہ ملٹیپل چوائس کویسچنز بن سکتے ہیں۔ اب نواز شریف نے تیسرے دور میں جو امینڈمنٹس کی تھی اس کے بارے میں اب میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ 21ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے 7 جنوری 2015 کو، اے پی ایس پشاور کے واقعے کے بعد ملٹری کورٹس بنائی گئی۔ اس کے بعد 22ویں امینڈمنٹ ہوئی 8 جون 2016 کو، چیف الیکشن کمیشن کے اختیارات کے متعلق تھی۔ اس کے بعد 23ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے 7 جنوری 2017 کو، ملٹری کورٹس کے متعلق تھی۔ اس میں ملٹری کورٹس کی جو ڈیوریشن تھا وہ ایکچولی ایکسپائر ہو رہی تھی، ان کو مزید ٹائم کو ایکسٹینڈ کیا گیا تھا۔ اور 24ویں جو امینڈمنٹ تھی 22 دسمبر 2017 کو مردہ شماری کا رزلٹ جو ہے تھا وہ ایڈ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد ٹائم آتا ہے پھر جناب عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب 18 اگست 2018 کو حلف اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو صدر صاحب ہیں عارف علوی صاحب 4 ستمبر 2018 کو اپنا حلف اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو امینڈمنٹ کی تھی انہوں نے بھی ایک تیر مارا، 25ویں امینڈمنٹ کی 31 مئی 2018 کو فیڈرل جو ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز تھے اس کو خیبر پختونخوا میں ایڈجسٹ کر دیا۔ اس کے بعد 26ویں امینڈمنٹ جو تھی 13 مئی 2019 کو نیشنل اسمبلی میں خیبر پختونخوا کی سیٹیں بڑھائی گئیں، 16 سے بڑھا کر 24 کر دی گئی۔ ایکچولی جو فیڈرل ٹرائبل ایریا ہے اس کو جب خیبر پختونخوا میں ایڈ کیا گیا تو ان کی سیٹس بھی خیبر پختونخوا کے ساتھ ایڈ کی گئیں، تو یہ 24 سیٹس ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو آپ نے میرے اس لیکچر کو دھیان سے سننا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کمنٹس باکس میں مجھے بتانا ہے کہ لیکچرز کا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے
یا پھر میں آپ وائٹ بورڈ جیسے میں پہلے یوز کرتا تھا وہ یوز کر کے آپ کو پڑھاؤں. نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس کے متعلق میں آپ کو واٹس ایپ گروپ میں انفارم کر دوں گا. ایک اور بات، یہ لیکچرز کمپلیٹ کرنے کے بعد جو میرے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ میں زوم کلاس کروں گا انشاءاللہ. ان کے ساتھ کویسچن آنسرز کا ایک سیشن کریں گے. اسٹوڈنٹس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.